على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذی. حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے. پھر ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو. کس معاملے میں؟ خود ہی وضاحت ارشاد فرمائی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو ہدف تنقید نہ بنا لینا کہ تمہیں تنقید کے لیے کوئی اور ملتا ہی نہیں، بس میرے صحابہ پہ تنقید شروع کر دی، ایسا نہ کرنا. کیوں؟ فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے، گویا اس نے پہلے اس کے دل میں میری محبت ہے تو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور اگر کسی نے ان سے بغض رکھا اس کا مطلب ہے کہ میرے بغض کی وجہ سے بغض ہے، اس کے دل میں میرا بغض ہے تو میرے صحابہ سے بغض کر رہا. ومن آذاهم، جس نے ان کو اذیت دی، ان کو تکلیف پہنچائی، فقد آذانی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے گویا اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اللہ اس کو ضرور پکڑے گا، اللہ اس کو ضرور پکڑے گا. گویا آخری نتیجہ اس کا یہ نکلے گا پھر تم اللہ کی پکڑ میں آؤ گے. ضروری نہیں کہ وہ دنیا ہی میں پکڑو، اللہ پھر آخرت میں پکڑیں گے، پوچھیں گے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ، یہ تو میرا انتخاب تھا، میں نے اپنے نبی کے لیے چنا تھا، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ صحابہ اللہ کے چنے ہوئے تھے اپنے نبی کی سنگت کے لیے. گویا کہ جو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے وہ نعوذ باللہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، جو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ اعتراض کر رہا ہے. اور دو باتیں تو اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرما دی کہ محبت میری محبت ہے تو میرے صحابہ سے محبت ہے، اگر میری محبت نہیں ہے بلکہ صحابہ سے بغض ہے اس کے دل میں میری بھی محبت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے ساتھ بھرپور محبتیں اور عقیدتیں نصیب فرمائے.